اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی ٹائٹل کے ساتھ، وہ ہے فقہ کے اندر۔ چونکہ فقہ کی یہ تدارک جاری ہے، فقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آن ورڈ یہ کس حالت میں تھی، صحابہ کے زمانے میں، پھر ہم رفتہ رفتہ آئیں گے تو اس کو مزید ہم پڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الفقہ فی عصر خلفاء الراشدین، کہ جو اسلامک جورسپروڈنس ہے، جو اسلامک فقہ ہے، وہ عصر صحابہ میں کس طرح تھا۔ یعنی صحابہ کا جو ارا ہے، خلفاء الراشدین کا جو ارا ہے، وہ فور کمپینینز آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم who followed holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم as he، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیپ چھوڑے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے راستے چھوڑے تھے، اس طرح صحابہ نے، خلفائے راشدین نے اس کے قدم پہ قدم رکھ کے آگے بڑھایا تھا۔ تو آج ہم وہ پڑھیں گے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ میں نے کچھ نوٹس بنائے ہیں اس کے، جو کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ نوٹس جس کو بھی چاہیے وہ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، جو ڈسکرپشن میں ای میل ہے۔ اور یہ نوٹس آپ یوز کریں گے کس کے لیے؟ فقہ کی، الفقہ فی عصری۔ یہ میں نے بہت سے بکس سے، یعنی اسٹڈی سے میں نے ریسرچ کے بعد تیار کیے ہیں، اسٹوڈنٹ یوز کر بھی رہے ہیں۔ الفقہ فی عصر الثانی، یعنی سیکنڈ جو ایرا تھا اس میں فقہ کس طرح تھی خلفائے راشدین کی۔ تو فقہ کی ڈیفینیشن وغیرہ وہ انشاءاللہ ویڈیو میں کریں گے نیکسٹ۔ تو پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اکمل اللہ التشریع الاسلامیہ فی عہد النبی، Allah has completed this Tashri' al-Islamiyah. What means by Tashri'? Tashri' al-Islamiyah means this Islamic statements, this Islamic Shara, which we call Quran and Sunnah. Islamic Shara کیا ہے؟ قرآن and Sunnah ہے۔ Allah has completed it in the era of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتَرَكَ النَّبِيُّ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام leaved الْأَصْلَانِ الْعَظِيمَانِ، two great basics۔ وہ دو بیسک چیزیں کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد دو چیزوں کو چھوڑتے ہیں، وہ دو چیزیں بیسک بنیادی کیا تھی؟ الکتاب والسنہ، وہ کتاب اور سنت تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ قد بدأ بالازدهار وال والاستنباط یہ والاستنباط بھی ہے، والانبساط سے یہ والانبساط فی هذا العصر، اس دور میں فلورشنگ اور ایکسٹروورژن تھا۔ لوگ جو ہیں وہ منتشر ہوتے، وہ کیا کی کہ لوگوں میں ایک قسم کی انتشار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آ گئی۔ ذالک ان الفقہاء بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقہا جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، فقہا کون ہے؟ جورسٹ لوگ، ٹھیک ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم واجہو، they faced وقائعا واحداثا ما کان لهم فی عہد النبی، انہوں نے وہ چیزیں فیس کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ مثلا وہ مسائل آ گئی، وہ چیزیں آ گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی ہی نہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا، لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، لوگوں نے جہاد میں ادھر ادھر کی باتیں شروع کی، ختم نبوت کے بارے میں مسائل آ گئے۔ تو یہ وہ چیزیں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ تو یہ فقہا کے لیے، جورسٹ کے لیے بہت مسئلہ تھا کہ اب اس کے بارے میں ہم لیجسلیشن کرنی ہے، قرآنک پوائنٹ آف ویو سے، اسلام کی پوائنٹ آف ویو سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ہم نے ڈیل کرنی ہے۔ وَهَذَا الْعَهْدُ يَتَمَيِّزُ بِكَثِيرَةِ الْأَحْدَاثِ، this دور یعنی this era، the Khulafa's era is differentiated from others by different events occurring of different events۔ کس طرح؟ جئت بعد النبی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے تھے، اب ایک وجہ یہ بھی تھی، زمانے میں جو چینجز آئے تھے، مسائل اور مشکلات میں جو چینجز آئے تھے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی الفتوحات، کہ کنکرنگ زیادہ ہوتی رہی، اسلام پھیلتا رہا، جس کی وجہ سے عجم اور بہت سے لوگ اسلام کے دائرے میں آتے رہے، اور جس کی وجہ صحابہ کے لیے، جورسٹ کے لیے، یعنی ان کو تو پھر ڈیل کرنا پڑتا،
ٹھیک ہے، ان کو تو ایک طریقے سے فقیہوں نے پھر ان کو ایک طریقے سے ان کے لیے مسائل کو ان کو ارینج کرنا، آرگنائز کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک مسائل تھے اس دور میں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں، المسلمون بغیرهم من الامم التي لا اعراف لم تكن معرف عند العرب. عجم لوگ اسلام میں انٹر ہو گئے، اور وہ کس طرح کہ عجموں نے ایمان لایا، فتوحات ہو گئے. ٹھیک ہے، تو کثرت فتوحات کی وجہ سے عربوں کا جو کلچر تھا، اس کا جو نارمز تھے، ٹریڈیشن تھے، وہ عجموں کے ساتھ ہلت ملت ہونے لگے. ولا بد من معرفة الحكم الله في هذه الحوادث الجديدة. ابھی معرفت الحکم جو تھا، حکم کی جو ڈٹرمینیشن تھی، جو اس کے پیچھے لاجک تھا، جو اعراف تھی، جو ہم آئیڈینٹیفیکیشن آف دی اللہ's آرڈر تھا، وہ اس دور میں مختلف ہوتا رہا. لأنه ليس هناك حادثة الا ولا حکم شرعی. ابھی کچھ مسائل ایسے تھے. ہاں آگے پڑھتے. وكان هذا العهد يتم بوجوه الصحابة العارف بالفقه فكان يرجع إليهم إلى النصرة. اچھا، تو صحابہ نے کیا کیا؟ جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا تو اس مسئلے کو صحابہ فوراً حل کرتے تھے، کسی قرآن کی کسی پوائنٹ آف ویو سے، حدیث کی پوائنٹ آف ویو سے، یا اپنی ایک اجتہاد کر کے وہ حل کرتے. وہ ہم پڑھیں گے مختلف طریقے سے صحابہ نے کس طرح اس مسئلے کو، یعنی ان مسائل کو ڈیل کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس میں ابھی طریقتهم بالتعرف على الاحکام. Their ways in the identification of ahkam statements, how they identify the ahkam, how they recognize the orders of Allah, okay, and how they organized these problems, these events and stuff like these things. كان فقهاء الصحابة, the فقهاء الصحابة was إذا وقعت الحادثة. اب ہم اس باب میں ہم 3-4 چیزیں پڑھیں گے. اس میں ہم مختلف طریقے پڑھیں گے جس سے صحابہ لوگوں نے، صحابہ کرام نے یہ یوز کر کے ان مسائل کو حل کر دیا، ان نئے مسائل کو حل کر دیا. وہ کون سے طریقے تھے؟ تو اب ہم ایک چھوٹی سی پیراگراف پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا. کان فقہاء الصحابہ, the jurist of صحابہ یعنی the jurist صحابہ, اذا وقعت when occurred الحادثة an event التسموا, they seeked, they attend, they give their attention حكمها في كتاب الله. They first go to كتاب Allah, they first seek this problem, the solution of this problem, know this problem, the solution of this problem. When any problem occurred, the Sahaba first go to Quran. When they find, فَإِن لَمْ يَجِدُوا, if they cannot find, تَنْتَقِلُوا, then they moved إلى السنة, to the sunnah, then they looked into the sunnah. فَإِن لَمْ تَجِدُوا, if they didn't found in the sunnah, in the Quran, al-hukm, yani the solution, the hukm for this new problem, tantakilu ila al-ra'yi, then they goes to their own opinion. And what is their opinion? How they deal with their opinion? How they make their opinion? So we will discuss this inshallah. وَقَضُوا, and made a decision. وَقَضُوا, qaza yakzi se hai, qaza yakzi, to make a decision. And qazu bima adahum ilayhim ijtihadihim, by their ijtihadat. ijtihad ہم پڑھیں گے کہ ijtihad کیا چیز ہے آگے. کان الاجتہاد فی زمن ابو بکر و عمر علی قسمین. اجتہاد یہ ہے کہ ایک مسئلہ بالکل نیا ہے، قرآن میں بھی اس کا ڈسکشن نہیں ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، بالکل ایک نیا مسئلہ ہے. تو اس کو پھر جورسٹ لوگ، فقہا لوگ، علماء جو اس پن کے ماہر ہے، وہ اجتہاد کر کے اس مسئلے کے لیے حل نکالتے ہیں. صحیح ہے. تو اب دیکھیں یہ فقہ جو ہے یہ عبادات کے، دین ہمارے 3 چیزیں پر مشتمل ہے، معاملات ہے، عبادات ہے، عقائد ہے. فقہ جو ہے وہ عقائد کے بارے میں بھی نہیں ہے، وہ عبادات کے بارے میں بھی نہیں ہے، وہ معاملات میں سے ہے. فقہ ہمارے عقائد میں اوپر نیچ نہیں کر سکتا، اور نہ ہمارے جو عبادات تھے اس میں وہ کمی بیشی کر سکتا ہے. فقہ کیا کر سکتی؟ صرف وہ معاملات میں ہمارے لیے مسائل وہ جو ہے حل بتاتی ہے کہ کس طرح آپ لوگوں نے ڈیل کرنی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا طریقہ جو صحابہ نے یوز کر کے ان مسائل، ان نئے مسائل کو جو آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قرآن کی طرف جاتے تھے. اگر وہ نیا مسئلہ اس کا حل قرآن میں ملتا تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ.
If they didn't find, then they go to the sunnah. If they didn't find, then they go to all this al-ijtihad al-fardi. اجتہاد الفردی کسے کہتے ہیں؟ انڈیویجول ڈیلیگنس. انڈیویجول ڈیلیگنس کیا ہے؟ الاجتہاد، میں نے بولا اجتہاد جو آپ کو بولا کہ یہ کوئی بھی مسئلہ جو قرآن سننا میں نہ ہو تو حدیث، پھر اس کو علماء جورسٹ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اجتہاد کے ذریعے حل کرتے ہیں. الاجتہاد الحاصل من عالم واحد مستوفن سیٹسفائڈ. ہاں، کیا کرتے ہیں کہ اجتہاد دو قسم کی تھی عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. ایک اجتہادی پردی تھا کہ ایک جورسٹ ہے، ایک عالم ہے، وہ خود اپنی وثاقت کے ساتھ اپنے انڈیویجولی وہ اجتہاد کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ جی یہ مسئلہ میں قرآن کی اس پوائنٹ آف ویو سے یا حدیث کی اس باب سے میں اس کو کر کے حل کرتا ہوں. اس کے لیے اس کے پاس ایک دلیل ہوتی تھی. تو وہ کیا تھا؟ الاجتہاد حاصل من عالم واحد. دس اجتہاد از فرام دی ون عالم اینڈ ون جورسٹ. وہ ایک جورسٹ ہوتا تھا، ایک عالم ہوتا تھا. وہ کیا تھا؟ مستوفن ہی از سیٹسفائیڈ لشروط الاجتہاد. یہ بات نہ بھولنا، ہر کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا، اس کے لیے شرائط ہے. نہ ہر کوئی اجتہاد قابل قبول ہے. اگر کوئی نص ہے کے خلاف یا قرآن کے خلاف اجتہاد کرے اور وہ کوئی کہے کہ دس از مائی اون اوپینین، آئی ایم ود دس، so this ijtihad will never be accepted in Islam. This is for this, there is no place for this ijtihad in Islam. Why you are going to against the Quran and Sunnah? Quran and Sunnah already describe these things, so why are you going against it? If you didn't find in Quran and Sunnah, then go through a research, give a research and present your dalil and reason. Don't come without reason in ijtihad. Okay, so there is ijtihadat and there is reason for, there is wujuhat for the shurut and condition for the ijtihad. ہاں، دون تشاور. وہ کیا کرتے ہیں؟ دون تشاور، وداؤٹ اینی کونسلنگ ود ادر علماء. وہ اپنے، آج کل کوئی عالم ہو، وہ کوئی مسئلہ بیان کرے اپنے ہی سر پر، کسی دوسرے عالم کے ساتھ وہ کونسلنگ نہ کرے، وہ اس کے ساتھ مشورہ نہ کرے. تشاور مشورے کو کہتے ہیں. مع غیر علماء وهو مقابل الاجتہاد الجماعی. یہ اجتہادی جماعی کے مقابل، جماعی ہم آگے پڑھیں گے. الاجتہاد فردی فهو مصدر من مجتہد واحد. یہ مصدر ہے، یہ سورس ہے من مجتہد واحد. مجتہد جو اجتہاد کرتا ہے ایک مجتہد سے، یہ ایک ہمارے لیے ہے مصدر ہے. الثانی الاجتہاد الجماعی collective diligence. What is collective diligence? When the collection of ulama, when the group of ulama, when the group of jurists make an ijtihad on the basis of their opinion, on the basis of their dalil, on the basis of their own research and own reason, then this is called al-ijtihad al-juma'i. اتفق اغلب اتفق یعنی اتفاق کیا ہے اغلب majority of فقہا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر من العصور، عصر من العصور from the era of the era from the eras، جس طرح پہلے زمانوں میں سے زمانے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے اتفاق کیا ہوگا کسی زمانے بھی عالموں نے علی حکم شرعی، کسی بھی حکم شرعی پر. keep in mind this should be حکم شرعی فی مسئلۃ، کسی بھی پرابلم میں. فی زمن ابو بکر و عمر یأخذ شکل الشورا. ابھی ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس اجتہاد نے ایک شورا کا شکل اختیار کیا، جو ہم بولتے کہ شورا تھا، وہ تھا، یہ تھا. تو شورا جو تھا، یا پارلیمنٹری جو انہوں نے ایک سٹرکچر ڈرا کیا تھا، تو وہ اس ٹائپ کا تھا. اس میں حکم شرعی کو، اس کے لیے انہوں نے ایک کیا کرنا تھا، ان کو فردر وہ اگر کوئی نیا مسئلہ آتا تھا تو وہ اس میں سے کیا کرتے تھے، اس کو وہیں پر ڈسکس کرتے تھے. تو اب اجتہادی فردی یعنی ایک بندے کی اجتہاد، اور اجتہادی جماعی یعنی گروپ آف علماء کی اجتہاد. اور اجتہاد میں نے بولا کہ جب ایک مسئلہ قرآن و سنت میں نہیں پاتے تو اس کو پھر اجتہاد کے ذریعے حل کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے شرائط اور ضوابط کو نظر میں رکھنی چاہیے. اذا عرض علیہ الامر دعا اولی الرأی والفقہ وتناقشوا فیہا فاذا اتفق اراہ فی حکم. ہاں، کیا کہتے ہیں کہ جب اذا عرض علیہ الامر، when we face this type of problems, so we invite اولی الرأی, the people of opinion,
the one who has good opinion, the one who is intellectual, who is a wiser. We invite them, والفقه وتناقشوا, and we negotiate with them. فإذا اتفق أراهم, when they make اتفاق, when they when they become when they become agree with and with any of the رأي, with any of the um, uh, ideas, في حكم قضاء, in the statement of decision, in the statement ما اتفقوا عليه ان اختلف بهم آراء صوابا. تو یہ اتفاق زیادہ تر صحیح ہوتا ہے کیونکہ اجماعی علماء جماعتی طور پر کولیکٹیولی کوئی علماء سارے وہ کیا نہیں ہوتے, وہ گمراہ نہیں ہوتے, تو ان میں سے زیادہ تر وہ ٹھیک ہوتا ہے. اچھا, كان الصحابة, the Sahaba was إذا واجهوا, when they face المسألة problem يبحثون, they searched في كتاب الله والسنة. I already discussed this. فإن لم يجدوا, if they didn't find رؤساء الناس. Okay. فإن لم يجدوا, this is the another their way. Okay. Two way we discussed. This is the another. فإن لم يجدوا, if they didn't find it, the Quran and Sunnah, جمع الناس رؤساء الناس, then they collect the people, common people, our leader of the people, من أولي الرأي. So the people should be intellectual. The people would be intellectual. والفقه فالاجتهارهم, and then they make a consolation with them. فإذا اجتمع رأيهم على شيء كذا بما اتفقوا عليه, when they become agree with an idea, then they made a فیصلہ on that idea. کیا مطلب ہے اس کا؟ جب صحابہ کو نہیں مل رہا تھا کوئی مسئلہ, تو اس دور میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریبی گزرے تھے, مطلب اس دور میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کا دور پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی بات ہے. وہ لوگوں دور میں پھر وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے کہ ہمیں بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے بارے میں کوئی ڈیسیجن تمہارے ساتھ تو نہیں ہے تم لوگوں کے پاس. تو اگر کسی کے ساتھ کوئی حدیث ہوتی, کوئی وہ مستند کوئی چیز بتاتا, تو وہ صحابہ پھر اسی کو لے لیتے, اسی پر عمل کرتے, کیونکہ اس زمانے میں حدیثوں کو تو لکھا نہیں گیا تھا کسی ہاتھ شکل میں. ٹھیک ہے. كان اتفاق اجماع لانهم اهل لان اتفاق هذا الاجماع, یہ اجماع تھی, یہ اس کو اجماع کہتے, یہ اس کو سارے علماء کے اکٹھے ہو کر اجتہاد کرنے کو اجماع کہتے ہیں. اس کو انہوں نے اجماع کر دیا. اچھا, یقول ابوبکر هذا رأیی فإن یکن صواب. ابھی ان صحابہ کی بزرگی کو دیکھو, یا ابوبکر کہتے تھے هذا رأیی, this is my opinion, فمن الله فإن يكن, if this is right فمن الله, وإن يكن خطأ فمن نفسي واستغفر الله. If I am wrong, this is from my own side, and I am very sorry for this. I made astaghfar. I want astaghfar from Allah because I made a khata, I mistake. تو رضی اللہ عنہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک قسم کی وہ ایک بزرگی کی نشانی. آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں المقصود بالرأی اور اتفاق, یہ تو یہ ایک مسئلہ ہے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہمارے ساتھ رہیے, ہم اس کو پروسیج کریں گے آخر تک. تو کمنٹس میں ضرور اپنا فیڈ بیک بتائیں کہ آپ نے آج اس لیکچر سے کیا سیکھا, کچھ سیکھا, جو سمجھ نہ آئے پوچھے سمجھے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی, یہ پلیٹ فارم پسند آئے, اگر آپ اس پہ نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ.